تو عزیز دوستو، مسلمان بھائیو، ہم ویسے اعمال نہیں کرتے جس طرح ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق جو ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے معذرت کے ساتھ۔ اور ہمارا رب دیکھیں کتنا غفور الرحیم ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یہ مستدرک کے اندر بھی ہے، امام حاکم نے اسے روایت کیا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماریاں جو ہمیں آتی ہیں کیا ان میں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگرچہ تکلیف تھوڑی سی ہی ہو، یعنی کہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ بھی کفارہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کانٹا بھی کفارہ ہے، بلکہ اس سے بھی ہلکی تکلیف آئے وہ بھی کفارہ ہے۔ اس وقت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی کہ مرتے دم تک اس کی تکلیف ختم نہ ہو، لیکن ان کی وجہ سے میں حج، عمرہ، نماز باجماعت اور جہاد فی سبیل اللہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے تکلیف رہے لیکن میں ان چیزوں سے محروم نہ ہوں۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد جب بھی کسی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو ہاتھ لگایا، آپ کو بخار رہتا ہوتا تھا اور وفات تک آپ کا یہی عالم رہا۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن کے عمل پر مہر کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، فلاں بندے کو تو نے بیماری کی بنا پہ نیک اعمال سے روک رکھا ہے، یعنی کہ وہ بیمار ہے، وہ نیک اعمال نہیں کر پا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تک یہ تندرست نہیں ہوتا یا اس کو موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک تم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں برابر لکھتے رہو جو صحت کے عالم میں یہ کرتا تھا۔ اب دیکھیں یہ رب العالمین نے کس قدر انعام اس امت میں فرمایا کہ اگر بیماری ہے تو وہ بھی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی باعث رحمت ہے، کچھ نہ کچھ لے کے آئی ہے۔ وہ بیماری ہمارا کچھ بگاڑ نہیں رہی۔ اگر ہم تکلیف میں تو مبتلا ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں ایک اجر عظیم بھی عطا فرما رہا ہے۔